جہاں بھی رہے ایسے مومن بنے، ہم جہاں بھی رہے ایسے مومن بنے، ہم جہاں بھی رہے ایسے مومن بنے، ہم جہاں بھی رہے ایسے مومن بنے۔ ساری دنیا ہمیں بس حسینی کہے، بس حسینی کہے، ساری دنیا ہمیں بس حسینی کہے، ساری دنیا ہمیں بس حسینی کہے، ایسا ہو اپنا کردار والا ہمیں تیرے بیچ بیچ میں آ جانا۔ سپرین صاحب آ گئے، سپرین صاحب آ گئے، نام کیا بیٹھے دشمن کو بھی معلوم تھا سرور کا جہاں ہے، ہم شکل پیمبر ہے یہ شفیع کی جان ہے، زہرا کے دلارے کا دلارا ہے یہ بیٹا، ہے نور نظر باپ کا پیارا ہے یہ بیٹا، برچھی سے مار کے گھوڑے سے گرا دو، یہ دولت شہ مظلوم کی مٹی میں ملا دو، اس سوگ میں دنیا سے گزر جائیں گے شبیر، یہ اکبر سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے شبیر، آپس میں کر رہے ستم گئے یہ مشورہ، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو، کہ مرنا ہے اس جوان کا، مرنا حسین کا، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو، آپس میں کر رہے تھے ستم گر یہ مشورہ، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو، آپس میں کر رہے تھے ستم گر یہ مشورہ، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو، تاکہ پڑے ہے قاصص کی زبان پر، لیکن ترس نہ کھائیو سرور کی جان پر، پیچھے سے چھپ کے وار کرو اس جوان پر، ہوگا یہ وار مطلبی خاندان پر، بچ کر نہ جان پائے
یہ تصویر مصطفیٰ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آپس میں کر رہے تھے ستمگر یہ مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آگے بڑھو رسول کی کھیتی اجاڑ دو نیزہ جوان لال کے سینے میں گاڑ دو زہرا کے اور علی کے کلیجے کو پاڑ دو جلدی کرو حسین کی سانسیں اکھاڑ دو مر جائیں گے حسین اگر یہ جدا ہوا سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آپس میں کر رہے تھے ستمگر یہ مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو اب شکل مصطفیٰ ہے نرالا ہے یہ جوان یہ بھی رہے خیال کے آنا ہے یہ جوان زہرا کے پورے گھر کا اجالا ہے یہ جوان بنت علی کی گود کا پانا ہے یہ جوان اس نوجوان میں ہے بساطل حسین کا سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آپس میں کر رہے تھے ستمگر یہ مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو مٹی میں جب ملے گی دولت حسین کی ایک پل میں ٹوٹ جائے گی ہمت حسین کی باقی نہ ہوگی جسم میں قوت حسین کی گھٹنوں پر لے کے آئے گی غربت حسین کی یہ ہے صحیح باپ کے جینے کا آسرا سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آپس میں کر رہے تھے ستمگر یہ مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو کوئی نہیں ہے یہ کس کو بلائیں گے تنہا حسین لاش اکبر پہ آئیں گے جب اپنے نوجوان کو زندہ نہ پائیں گے کہ خود موت کو حسین گلے سے لگائیں گے خنجر کو سونپ دیں گے وہ سوکھا ہوا گلا سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو یہاں پر کوئی نہیں ہے یہ کس کو بلائیں گے تنہا حسین لاش اکبر پہ آئیں گے جب اپنے نوجوان کو زندہ نہ پائیں گے خود موت کو حسین گلے سے لگائیں گے خنجر کو سونپ دیں گے وہ سوکھا ہوا گلا سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آپس میں کر رہے تھے ستمگر یہ مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو کیسے رقم کرے یہ چڑائی وہ داستان ذہنی نہ ہو سکے گا کبھی بھی وہ غم بیان روتی رہی زمین لرزتا تھا آسمان واعظ نکل رہی تھی شہ کربلا کی جان
مقتل سے بار بار یہ آتی رہی صدا سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آپس میں کر رہے تھے ستمگر یہ مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو ہم ہیں تیرے عزادار مولا ہم ہیں تیرے عزادار ہم ہیں تیرے عزادار مولا ہم ہیں تیرے عزادار مولا آؤ بند کیا لکھنؤ کی مشہور معروف انجمن عباس علمدار جو بڑے مخصوص انداز میں شہزادی عالمین کی ایک اجتماع خدمت میں ان سے کربلا لال کا پرچہ پیش کر رہی ہے انجمن سے گزارش ہے کہ بولتے ہوئے تشریف لائے یہاں پر ایک نظم پیش کرنا ہے مصروف تلاوت ادا ہے شہر ادا لکھنؤ کی مشہور معروف انجمن عباس علمدار جو اپنے مخصوص انداز میں شہزادی عالمیان کی ایک اجتماع خدمت میں پرچہ پیش کریں گے جزاک اللہ ماتمیوں کو مولا سلامت رکھے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ پکڑ کے لے چلے جاتے دعائے
بھائی لوٹ کے آیا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آیا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آیا میں سارا خط کے میں انتظار میں رہتی ہوں سارا دل خط کے نہ کوئی کار میں آیا اے بھائی لوٹ کے آیا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آیا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آیا اکیلے نے کیا تھا نہ تھی کبھی میری اکیلے نے کیا تھا نہ تھی کبھی میری میرا مشکل ہوا جینا اے بھائی لوٹ کے آیا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آیا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آیا در و دیوار سے روتے کی صدا آتی ہے در و دیوار سے روتے کی صدا آتی ہے گزر گیا ہے مدینہ اے بھائی لوٹ کے آیا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آیا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آیا بیماری میں تو لے کے وہ آ گئے بیمار نہ کیا تو دیکھ لو آ گئے ہم سے دور ہے سینا اے بھائی لوٹ کے آیا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آیا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آیا وطن کی یاد نہ آتی ہے کیا تمہیں بھیا وطن کی یاد نہ آتی ہے کیا تمہیں بھیا میں تھکتی ہوں تیرا رستا اے بھائی لوٹ کے آیا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آیا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آیا اذان کو سنتے ہی آنکھوں سے اشک بہتے ہیں اذان کو سنتے ہی آنکھوں سے اشک بہتے ہیں اے بھائی لوٹ کے آیا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آیا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آیا شہزادی اور نہ لکھ پا یا حال دل سغرا شہزادی اور نہ لکھ پا یا حال دل سغرا شہزادی اور نہ لکھ پا یا حال دل سغرا شہزادی اور نہ لکھ پا یا حال دل سغرا قلم بھی
رو دیا میرا اے بھائی لوٹ کے آجا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آجا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آجا دعائیں کرتی ہے سغرا اے بھائی لوٹ کے آجا یا حسین یا حسین یا حسین آپ حضرات یہاں تشریف لائیں. آپ حضرات یہاں پر اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی نشستگاہوں پر تشریف لیتے ہیں. اس کے بعد آپ حضرات کو ایک موقع پیش کرنا ہے. آپ حضرات کو گزارش ہے اپنے اپنے نشستگاہوں پر تشریف رکھیں. کربلا والوں سے بڑا خاص نشین ہو جائے. انشاءاللہ آپ حضرات بہت مخاطب ہوں گے. ایک جامع اور اثر تقریر انشاءاللہ یہاں پر ہوگی جسے رسول علیہ محمد عزت مآب آیت اللہ علیہ سرکار الحاج سید حسین عباس صاحب قبلہ یقین حال ایران جو بھی آپ کے درمیان تنظیم ہوں گے. آپ حضرات کو گزارش ہے آپ حضرات اپنی اپنی نشست وہاں پر تشریف رکھیں. استاد ہوتے ہیں آپ کے روبرو آتے اللہ عظمہ تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات استقبال کریں کہ ہماری درسگاہوں میں جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں اور برستے ہیں. یہ ساون کی طرح سوکھی زمینوں پر انہی کے فیض سے تو ہر چمن آباد ہوتے ہیں. انہی کے فیض سے تو ہر چمن آباد ہوتے ہیں. آئیے میں نہایت مدد احترام کے ساتھ ہر دل کے موت کا تشکیل لیتے رہی خطیب عالم محمد عزت مآب علی رحم رحمہ سرکار آیت اللہ عظمہ الحاج سید حسین عباس صاحب قبلہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں جو اپنی جانب سے آئے ہوئے تمام مومنین علماء کی جانب سے خصوصاً انجمن پنجتن کی جانب سے بارگاہ سید عالمان کی خدمت میں ان کے کربلائی لال کا اور ان کے خانوادے کا پرچہ پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے اندر ہے. آپ حضرات مل کر نعرہ تکبیر. پروردگار کا نام اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنی چھوٹی آواز میں آپ لوگ بولے ذرا مل کر بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أفضل الأنبياء مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لعنة الله ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں حضرات سامنے آئے ہیں سارے تقریر کا اور تھوڑا آگے آ جائیے, ایک سلوات پڑھ کے آگے آ جائیے. اور جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی ادھر آ جائیں, لیکن میں اس طرف نہیں مڑ پاؤں گا. ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. آئیے, آپ سے گزارش ہے, آپ حضرات مولا کے عزادار ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے نوازے اور آپ کی حاجات کو پورا کرے, اور انشاءاللہ آپ سب کو زیارت امام حسین کا شرف عنایت فرمائے. حضور سرور کائنات حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین. امام حسین کی شہادت کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک جوش, ایک ولولہ, ایک حرارت, ایک گرمی اللہ نے ایجاد کر دی ہے کہ لن تبرد ابدا, کبھی یہ حرارت سرد نہیں پڑنے والی ہے. شاید یہ وہ وعدہ الہی ہے کہ جسے اللہ نے اپنے پیغمبر سے کیا تھا, اور آج لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں کہ مومنوں کے دلوں کی حرارت کو کم کر دیا جائے اور حسین کا نام مٹا دیا جائے, اور حسین کا نام باقی ان لوگوں کا نام ہو کہ جن کے نام لینے سے لوگوں کو شرم آتی ہے. لیکن آج حسین کے نام کو ایسی عظمت ہے کہ اگر زمین پر بیٹھا ہوا لے لے تو وہ عرش پہ پہنچ جاتا ہے, اگر وہ فرش پہ ہو تو وہ عرش کا بانی ہوتا ہے, اگر 60 سال گمراہ ہو نام حسین لے لے تو وہ حر بن جاتا ہے. نام حسین میں اتنی طاقت ہے, نام حسین میں اتنی عظمت ہے کہ جس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی وہ نام حسین لے کر دنیا میں معروف ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے امام حسین کو زندگی کا ذریعہ بنایا ہے, حیات کا ذریعہ بنایا ہے, بقا کا ذریعہ بنایا ہے, عزت کا ذریعہ بنایا ہے, شرف کا ذریعہ بنایا ہے. اور عزیزو, یہ حسین کے نام کا کرم ہے کہ جن گاؤں اور جن بستیوں میں آبادی نہ ہو حسینی لشکر بلا لیتے ہیں. وہ انجمنوں کی صورت میں رونق بھی لاتی ہیں, ہیبت بھی لاتی ہے, رعب بھی لاتی ہے, دبدبہ بھی لاتی ہے. یہ اعلان ہو گیا کہ نام حسین کو کوئی مٹا نہیں سکتا, اور جو قوم اس نام کو اپنے سینے سے لگا لے اس قوم کی عزت کو بٹھا نہیں لگتا, اس قوم کو خوف نہیں ہوتا, اس قوم کو ڈر نہیں ہوتا. ڈر کس بات کا؟ ڈرتا وہ ہے جو مرنے سے ڈرتا ہو, ڈرتا وہ ہے جو سر کٹانے سے ڈرتا ہو. لیکن جس قوم کا نظریہ یہ ہو کہ ہم تو اپنا سر اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کے نکلے ہیں, جب خدا آواز دے گا ہم میدانوں میں آ جائیں گے. آج کی تاریخ میں عظیم
अजीजों 57 मुल्क हैं, लेकिन उन 57 मुल्कों में 56 मुल्कों ने चूड़ियां पहनी हुई है, डर रहे हैं, कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं। एक मुल्क है कि जो अमेरिका की आंखों से आंख मिला रहा है, इजराइल की ईंट से ईंट बजा रहा है। वजह इसलिए नहीं है कि वो ईरान है, वजह यह है कि वो हुसैन का गुलाम है। वजह यह है कि वो हुसैन का गुलाम है। ये हुसैन की गुलामी है जो उसे जिंदा रखे हुए है। जो भी जिंदा रहना चाहता है वो हुसैन की गुलामी कर ले, वो हुसैन को अपने सीने में बसा ले। अजीजों, हुसैन मोमिन के सीनों में बसते हैं, हुसैन मोमिन की धड़कनों में बसते हैं, इसलिए कि हुसैन की मोहब्बत उन दिलों में नहीं आती जिनका नुत्फा नजिस हो। हुसैन की मोहब्बत उन दिलों में नहीं आती कि जो अपनी विलादत के बारे में खबर नहीं रखते। हुसैन पाने के लिए माँ की तहारत की ज़रूरत है, बाप की तहारत की ज़रूरत है, कबीलों की तहारत की ज़रूरत है। अजीज़ो, हुसैन वो तोहफा है, उसी सरजमीन पे वो उठता है जहाँ पाकीज़गी हो, तहारत हो, इज्जत हो, हया हो, शरफ हो। अजीज़ो, हुसैन अगर है तो हयात है, हुसैन नहीं तो जिल्लत है। अजीज़ो, मेरे उस्ताद आयतुल्लाह रुज़मा जवादी आमुली ये कहा करते थे, फिलिस्तीन में जोश है, जज्बा है, ताकत है, असलहा है, लेकिन आजाद क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि फिलिस्तीन में या हुसैन नहीं है। अगर या हुसैन आ जाए तो इसे कोई असीर नहीं कर सकता, इसे कोई कैद नहीं करता। लिहाजा हुसैन का वजूद हमारे दिलों पे हरारत बन के, हुसैन का वजूद हमारे वजूद की जिंदगी है। अजीजों, इसलिए हुसैन को हम जिंदगी से ज़्यादा अजीज रखते हैं, इसलिए हम हुसैन के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, अपना माल कुर्बान करते हैं, अपनी औलाद कुर्बान करते हैं। अगर किसी कौम को देखना हो कि हम अपने हुसैन के लिए क्या करना चाहते हैं, 40 में आए, देखे, साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन अजीजों 11 करोड़ लोगों के खाने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, सोने का इंतजाम, दुनिया को हम दावत दे रहे हैं, हुसैन के परचम तले आ जाओ। न कोई बेघर होगा, न कोई लिबास होगा, और न ही कोई बेसहारा होगा। हुसैन उस इंतजाम का नाम है जो आलम की इस्लाह के लिए आया है। इस इस्लाह की इब्तिदा का नाम हुसैन है और इंतहा का नाम हजरत महदी सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि। और अजीजों, अल्लाह ने हुसैन को 3 चीज़ें ऐसी इनायत की है जिसकी वजह से हुसैन खुद जिंदा है, हुसैन को जिंदा करने की ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ें हैं, गौर कीजिए कि ये तीनों चीज़ें इमाम हुसैन को हर जगह मुंतशिर कर रही हैं, हुसैन को हर जगह पहुँचा रही हैं। पहली चीज़ जो अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया है, उस चीज़ का नाम जो हर शय के लिए ज़रूरी है, और अजीज़ों ऐसी आवाज़ है कि जिसे कोई दबा नहीं सकता, वो प्यास है। वो क्या है? प्यास है। प्यास मुसलमान को लगती है, प्यास यहूदी को लगती है, प्यास ईसाई को लगती है, प्यास अहले हुनूद को लगती है, प्यास अमीर को लगती है, गरीब को लगती है, प्यास बीमार को लगती है, सेहतमंद को लगती है। प्यास एक ऐसी चीज़ है कि जो तबई और नेचुरल काल है और इंसान को वादार करती है पानी की तरफ बढ़ने के लिए। जैसे ही पानी का तस्करा हो, किसी कौम का आदमी हो, पानी पी रहा हो तो उसे हुसैन याद आ जाते हैं। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे कहा था, शियती महमन शरबतुम मा अज़बिन फज़कुरूनी, ऐ मेरे शियों, जब तुम ठंडा पानी पीना तो हमारी प्यास को याद करना। अजीजों, कहने का मकसद ये था कि तुम हमारा नाम प्यास के साथ रखो, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाबी जो प्यासा होता है, जब पानी पीने जाता है तो इमाम हुसैन को याद करता है। लिहाजा चूँकि इंसानियत की खासियत
خاصیت ہے پیاسا ہونا. جب تک انسان پیاسا ہوگا تب تک حسین کا تذکرہ کرے گا. عزیزوں اور ایک بات اور ہے, جب پانی پیے گا تب بھی حسین کا تذکرہ کرے گا, اس لیے کہ جو مسلمان ہے اسے معلوم ہے کہ پانی کیا ہے. پانی کسی کی جاگیر نہیں ہے, پانی کسی کی میراث نہیں ہے, لیکن ایک شخص کی میراث ہے, وہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی جعل الماء مہر فاطمہ الزہرا, اللہ نے پانی کو مہر فاطمہ زہرا قرار دیا ہے. جو بھی پانی پیتا ہے وہ فاطمہ کا صدقہ کھاتا ہے. لہذا پیاس ایک ایسا عنصر ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی پیاسا ہوتا ہے, سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ پیاسی جو شخصیت تھی وہ حسین ہے, چاہے وہ کسی مکتب سے ہو. لہذا حسین پیاس سے زندہ ہے, حسین کا تذکرہ پیاس سے زندہ ہے. ایک بات کہوں, ساری دنیا میں جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے, زندہ رہنے کے لیے تنفس اور سانس کی ضرورت ہے, زندہ رہنے کے لیے رگوں کو رگوں سے جڑا ہونا ضروری ہے, زندہ رہنے کے لیے سر تن میں اتحاد ضروری ہے. لیکن حسین نے ایک نئی زندگی متعارف کی, بھوکے رہ کے زندہ رہے, پیاسے رہ کے زندہ رہے, سر کٹا کے زندہ رہے. اور حسین نے بتایا جو تمہاری تاریخ میں زندگی ہے اسے مومنٹ کہتے ہیں. ہماری تاریخ میں اور ہماری تاریخ میں زندگی کا مقصد ہدف کو زندہ رکھنا, عزت کو زندہ رکھنا, حیثیت کو باقی رکھنا. ہم سر کٹا کے بھی زندہ ہے اس لیے کہ ہمارا ہدف سانس لینا نہیں ہے, ہمارا ہدف توحید کا پرچم دنیا میں لہرانا ہے. ہمارا مقصد و ہدف انسانیت کو زندہ رکھنا ہے. دوسری چیز جو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو عنایت کی ہے وہ مظلومیت ہے. وہ کیا ہے؟ مظلومیت ہے. پوری دنیا آج چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو خود کو مظلوم بتانے کی کوشش کرتی ہے. آپ دیکھیں جب اسرائیل کی کسی بلڈنگ پر ایران کا میزائل گرا تو انہوں نے جھوٹ یہ کہا کہ ایران نے بچوں کے ہاسپٹل کو میزائل کا نشانہ بنایا ہے اور یہ انسانیت کے خلاف ہے. وہ اسرائیل جس نے پورے شہر اڑا دیے, وہ اسرائیل جس نے نہ جانے کتنے ہاسپٹل ہوا میں بھیج دیے, آج اسے انسانیت یاد آ رہی ہے. مطلب یہ کہ چاہے کتنا بھی ظالم ہو اسے معلوم ہے کہ ظلم برا ہے, مظلومیت اچھی ہے. عزیزوں دنیا کے جتنے لیڈر ہیں جب ان کا نام لو تو کہیں نہ کہیں ظلم ان کی زندگی میں ہے. تنہا ایک رہبر ہے, تنہا ایک رہنما ہے, تنہا ایک پیشوا ہے کہ جس کی زندگی میں ظلم نہیں ہے, اور وہ حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھ دے محمد والا. لیکن حسین کو کہیں بھی کوئی ظلم سے یاد نہیں کرتا. اور دوسرے لوگوں کو میں نہیں جانتا کیا کہوں, اتنا جانتا ہوں کچھ لوگوں کو ان کے بزرگوں کے نام سے یاد کر لو وہ انہیں برا لگ جاتا ہے, فلاں کے ماننے والے, فلاں کے ماننے والے. لیکن اگر ہمیں کوئی ہمارے بزرگ کے نام سے نہ یاد کرے تو ہماری تیوریوں پر بل پڑ جاتا ہے. کیوں نہیں کہتے ہم حسینی ہیں, کیوں نہیں کہتے ہم حسین والے ہیں, کیوں نہیں کہتے ہم علم والے ہیں. آج سے 15 دن پہلے تک دنیا علم کو یہ سمجھتی تھی کہ یہ شیعہ اسے اٹھاتے ہیں, یہاں فریرا ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن 15 دن پہلے شیعوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جسے تم غیر معمولی سمجھتے تھے وہ معمولی نہیں ہے. جب ٹرمپ نے ایران سے کہا ایران سرنڈر کر دے, ایران ہمارے سامنے سر جھکا دے, تو بوڑھے مرجع نے یہ اعلان کیا, 85 سال کا سن ہے, یہ اعلان کیا جو ایک بار عباس کے علم تلے آ جاتا ہے وہ پھر کسی کے علم کے سامنے ظالم.
پھر کسی علم کے تلے وہ سر نہیں جھکاتا. ہم وہ قوم ہیں کہ ہمارے سینوں میں جو شرارے ہیں وہ علم و عمل حسین ابن علی کے ہیں. لہذا مظلومیت ہمارے لیے تمغہ افتخار ہے، اور قرآن نے بھی مظلومیت کو عنوان بنا کے پیش کیا ہے. قرآن آواز دیتا ہے نمنا، ہم احسان کریں گے علی الذین استضعفوا، جو مظلوم واقع ہوئے، نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، مظلوموں کو امام بنائیں گے اور مظلوموں کو زمین کا مالک بنائیں گے. قرآن کی آیت یہ کہنا چاہتی ہے کہ جو ظالم ہے وہ امام نہیں ہو سکتا، وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، وہ حاکم نہیں ہو سکتا. جنہوں نے انبیاء کا گھر جلایا، جنہوں نے سیدہ کا گھر جلایا، نہ وہ خلیفہ ہو سکتے ہیں نہ وہ امام ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ظالم ہے. یہ مظلومیت کا عنوان ہے. تیسری شے جو اللہ نے امام حسین کو عطا کی ہے وہ دیکھنے میں تو بہت مختصر ہے، لیکن اپنے اندر ایک مکمل کتاب ہے، ایک مکمل صحیفہ ہے. وہ کیا ہے؟ خاک شفا ہے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. وہ کیا ہے؟ خاک شفا ہے. آپ نماز میں خاک شفا رکھ دیجئے، سینکڑوں کتابوں کے ورق الٹنے لگتے ہیں. خاک شفا کو غور کرو تو سمجھ میں آتا ہے یہ وہ خاک ہے جہاں دنیا کے غیرت دار ترین انسان سوئے. یہ وہ خاک ہے جس میں عزیزوں کا خون ملا ہے. یہ خاک ہے جن میں شریفوں کا خون ملا ہے. یہ خاک ہے جو شجاعت کی یادگار ہے. یہ خاک ہے جو توحید کی یادگار ہے. یہ وہ خاک ہے جو عزم و ارادے کی سنگ میل ہے. یہ وہ خاک ہے کہ جو جبل راسخ شجاعت ہے. عزیزو خاک کے شفا سامنے رکھ دو، کربلا کی تاریخ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. کہیں کے اوپر کسی ایئرپورٹ پہ کسی مسجد میں جا کے تم نے خاک شفا رکھی، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مکتب کیا ہے، کس قبیلے سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں کر آیا ہے. خاک شفا ہماری پہچان ہے. دنیا خاک کو حقیر سمجھتی ہے. مجھ سے ایک عالم نے کہا خاک حقیر ہے. میں نے کہا یہ تیری فکر نہیں ہے، یہ ابلیس کی فکر ہے. یہ ابلیس کی فکر ہے جو خاک کو حقیر سمجھتا ہے، اور جو خاک کو عظمت دیتا ہے وہ خدا کی فکر ہے. خاک سجدے کے قابل ہے. یہ خاک شفا روایتوں میں ہے کہ وجعل اللہ نے قرار دیا ہے شفا فی تربت ہی، حسین کی خاک میں اللہ نے شفا رکھا ہے. یہ خاک شفا نماز میں رکھائی گئی ہے تاکہ ہر طرف حسین کا بول بالا ہو. تو نہ حسین کو کوئی مٹا سکتا ہے اس لیے کہ حسین پیاس سے جڑے ہیں، نہ حسین کو کوئی مٹا سکتا ہے اس لیے کہ حسین مظلومیت سے جڑے ہیں. حسین کو کوئی مٹا نہیں سکتا اس لیے کہ حسین خاک شفا سے حسین کا نام جڑا ہے. عزیزوں یہ عظمت ہے، یہ شرف ہے، یہ وہ خاک ہے کہ جس میں قربانیاں. لیکن عزیزوں ہم شیعوں سے کہا گیا ہے کہ جب سجدہ کرو تو خاک پہ کرو، تاکہ سجدہ کرتے وقت میں یہ خیال رہے کہ یہ وہ خاک ہے کہ جس میں حسین کا خون ملا ہے. یہ وہ مٹی ہے جس میں زہرا کے لال کا خون ملا ہے. اگر یہ مٹی بول سکتی تو نہ جانے کیسی کیسی داستان بتاتی. اگر یہ مٹی جواب دے سکتی تو آواز دیتی انا التربۃ التی وفیہ قد حزن الحسین. میں وہی خاک ہوں کہ جس میں حسین کو رلایا گیا. میں وہی خاک ہوں جس میں حسین کو تڑپایا گیا. یہ خاک شفا شاہد ہے اس لمحے کی جب حسین کا بیٹا زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا. عزیزوں مجمع کی آواز بلند ہو تاکہ سیدہ زہرا اپنے رومال سے تمہاری آنکھوں کا آنسو پوچھیں. اور یاد رکھو خاموش رہ کے گریہ نہ کرو. روایتوں میں ہے ورحم صرخۃ اللتی فینا، خدا
اس چیخ پر رحمت نازل فرما جو ہماری مصیبتوں میں بلند ہوتی ہے۔ روایتوں میں ہے جس کو زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہمدردی دکھانی ہو وہ بلند بلند گریا کرے۔ خاموشی سے وہ گریا کرتے ہیں جو درد کا احساس کرتے ہیں، لیکن جن کے رخساروں پہ تماچے لگے ہوں، جن کے رخساروں پہ تماچے لگے ہوں، جن کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوں، جن کے سر کو تن سے جدا کیا گیا ہو، وہ بلند آواز سے روتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ جب بھی سکینہ نے آئے بابا کہا، شیر منہ پہ تماچے مارتا تھا، کوڑے مارتا تھا، اسی لیے معصوم نے فرمایا، حسین نے فرمایا، انا قتیل الابرا، میں وہ شہید ہوں جس کا رشتہ آنسوؤں کے ساتھ جڑا ہے۔ اگر میرے بچے مجھ پہ نہ رو سکے تو میرے شیعہ مجھ پہ روئیں گے۔ عزیزوں، چند جملے غور سے مصائب سننا اور آپ کی زحمت تمام۔ آج 13 محرم ہے۔ ہمارے یہاں معمولاً عشرہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن آل محمد کی یہاں مصیبت کا آغاز ہے۔ عزیزوں، کیسی مصیبت؟ کل تک خیموں میں عباس موجود تھے، کل تک خیموں میں علی اکبر موجود تھے، کل تک خیموں میں حسین موجود تھے، لیکن اب آل محمد میں صرف ایک مرد ہیں، سید سجاد، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، اور چند عورتیں ہیں، چند بچے ہیں۔ یہ لٹا ہوا کارواں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب 11 محرم ہوئی، ظالموں نے آل محمد کو آدھے دن چلچلاتی ہوئی دھوپ میں رکھا، جلتی ہوئی ریت میں رکھا، اور عزیز و درد یہ تھا کہ تھوڑی دور پر کہیں اکبر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، کہیں اول محمد کا لاشا بکھرا ہوا ہے، کہیں عباس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہے، کہیں حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہے، اور آغا سازگار کہتے ہیں کہیں ننھی لاش اصغر کی پڑی ہے، جسے ماں دیکھ دیکھ کے کہتی ہے، اے میرے لال، یہ تاریخ کا پہلا المیہ ہے کہ کسی ننھے بچے کا گلا کاٹا جائے اور اس کے جنازے کو زمین پر پھینک دیا جائے۔ اجرکم علی اللہ، آپ کو خدا کسی اور غم میں نہ رلائے جز غم سید الشہداء علیہ السلام میں۔ سن سکتے ہو ظالموں نے اونٹوں پہ سوار کرنا شروع کیا، لیکن کیفیت یہ تھی کہ جب مدینے سے کربلا آئے تھے تو اونٹوں پر کجاوا تھا، کاٹھی تھی۔ جو لوگ اونٹ پہ بیٹھے ہیں وہ میری بات سمجھ سکتے ہیں۔ اونٹ پہ جب آپ سوار ہوتے ہیں تو جب اس کی پشت پہ بیٹھ لیتے ہیں تو کاٹھی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ اونٹ پہلے آگے پیروں کو اگلے پیروں کو اٹھاتا ہے، پیچھا پیر نیچا ہوتا ہے، انسان گرتے گرتے بچتا ہے، اور اس کے بعد اگلے پیر کو جھکاتا ہے، پچھلا پیر اٹھاتا ہے۔ اگر پکڑنے کی کوئی جگہ نہ ہو تو انسان اونٹوں سے گر جاتا ہے۔ یہ شہزادی زینب نہ جانے کتنی بار آپ اونٹ سے زمین پر گری ہو اور آواز دی ہو، اے میرے شیر عباس آؤ، اور زینب کا حال ظاہر دے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، زینب سلام اللہ علیہا نے کسی طریقے سے تھام لیا ہوگا، ان بیویوں کا کیا ہوگا جن کی آغوش میں ننھے بچے ہوں گے؟ وہ کیسے اونٹ پہ سوار ہوتے ہوں گے اور اونٹ چلتا ہوگا؟ تو سمجھو کہ اگر رباب کی آغوش میں سکینہ ہوگی تو جب یہ اونٹ دوڑتا ہوگا یہ بیوی کیسے خود کو سنبھالتی ہوگی اور سکینہ کو کیسے سنبھالتی ہوگی؟ یہ پہلا مسائل۔ دوسرا مسائل یہ ہے
کہ ظالموں نے بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا. حضرت زینب نے رخ کیا امام حسین کے جنازے کا, لاشے کا. اے بھیا میں جانا نہیں چاہتی, ظالم تازیانے مار کر پوچھتے شتر پہ سوار کر رہے ہیں. یہ قافلہ چند لمحے آگے بڑھا ہوگا. سکینہ نے رونا شروع کیا, کہتے ایک بار پشت شتر سے گئی, بس ظالم نے حد کر دی. سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پر باندھ دیا. اب جو اونٹ دوڑایا, اونٹ جب دوڑتا ہے تو اس کی ہڈیاں جنبش کرتی ہے. بس سکینہ رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی, اونٹ دوڑا, بدن میں رسیاں پیوست ہو گئی, گرہیں ڈھیلی ہو گئی, سکینہ گر گئی. چند قدم آگے بڑھے تھے, حسین کا سر زمین میں گڑ گیا. شیور نے لاکھ کوشش کی, سر اپنی جگہ سے نہ ہلا. کوڑے لے کے سید سجاد کے پاس آیا, اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے وگرنہ میں آپ کو کوڑے سے ماروں گا. سید سجاد آگے بڑھے, بابا کوڑے کھاتے کھاتے تھک گیا. بابا چلیے, آواز آئی کیسے چلوں, میری سکینہ راستے میں چھٹ گئی ہے. عزیزوں, بیویوں نے سکینہ کی تلاش کرنا شروع کی. چند قدم گئے ہوں گے, دیکھا ایک ضعیفہ ہے جو سکینہ کو گود میں لیے ہوئے ہے. سکینہ سو گئی ہے. حضرت زینب قریب گئی, اے بی بی تمہارا شکریہ کہ یتیمہ پہ آپ نے رحم کیا. اے بی بی لیکن یہ بچی ہماری ہے, کہ یہی نہ کہہ دینا کہ یہ بچی تمہاری ہے. اے بی بی یہ بچی ہمیں دے دو. تو اس نے کہا, پوش معظمہ نے کہا یہ میری بچی ہے. اب جو نقاب الٹا فاطمہ زہرا تھی, اے زینب تیرا کارواں آگے آگے اور تیری ماں پیچھے پیچھے, کہیں کوئی بچہ راستے میں نہ رہ جائے. سیعلم الذین ظلموا ایام الانقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. واہ حسینہ. نہایت میں ٹوٹی ہوئی جہاں تقریب آپ حضرات سماعت رہے کے مفادر ہے کہ آئیے مسیحیت ناطے کا ہونے چاہیے. ملک کی مولانا مشہور معروف انجمن فتح حسینی جنوبی سارات نیسلی نظام جماعت وزیر خاص سلطان پوری شہزادیہ ارمان کی استقبال میں نماز شمسان کی صورت میں فرصت شمع کے لیے ہمارے تیار ہے. آپ جناب کا مجھے سمجھتے ہیں کتاب میں بھی مجھے دیکھ رہے محترمہ پیش ہے. ممنی مجھے سمجھتے ہیں انشاءاللہ میں کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں, کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں, بین کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں, بین کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں. ہو گئی میرے دلاروں پر جفا پردیس میں,
سیدہ پردیس میں بین کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں روز عاشورا جہاں سے سب میرے پیارے گئے 3 دن کی پیاس میں بچے میرے مارے گئے بے خطا کاٹا گیا سب کا گلا پردیس میں سیدہ پردیس میں چاہیے بات بھی چاہیے رکھیے آپ دیکھ کیا میرے پیارے لال کا ایک لال تھا کڑیل جوان ماتھی اس کے کلیجے پر لائنوں نے سنا ہو گیا ایک بار سے بیٹا جدا پردیس سے جناب سیدہ پردیس میں جناب سیدہ پردیس میں دل میرے شبیر کا زخموں سے بھر ڈالا گیا باپ کے ہاتھوں پہ بچہ قتل کر ڈالا گیا تیر ششماہے کی گردن ہے لگا پردیس میں کرتی ہے جناب سیدہ پردیس کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں اس قدر تقسیم ٹکڑوں میں ہوا ابن اصل کربلا کی خاک پر بکھرا تھا قاسم کا بدن ڈھونڈتا تھا کہ بھتیجے چچا پردیس میں کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں اے عزادارو کبھی تم کربلا جانا گئے وہ جگہ نہ بھولو رونا وہاں سر پیر گئے جس جگہ آزموں کے بھر گرا پردیس کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں کام کر روئی بہت میں اپنی ٹوٹی پسلیاں سرور نہ ہو گئی بلوے میں میری بیٹیاں ظالموں نے جھیل سب کھیل دو پردیس میں کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں کر رہا تھا شمر میرے لول کی گردن دیوار کند خنجر دے کر روتی رہی مزارہ خون میرے لال کو بہتا رہا پردیس میں کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں کرتی ہے جناب سیدہ پردیس اے عطا فرش عطا پر جسے گھڑی ہوتے ہیں ہم مجلس شبیر میں یہ سوچ کر روتے ہیں ہم آج بھی ہے فاطمہ میرے مقابر دیس میں
پردیس میں بہن کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں بہن کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں بہن کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں جناب سیدہ پردیس بہن کرتی ہے جناب سیدہ پردیس کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں ہو گئی میرے نظاروں پر جفا پردیس میں کٹ رہا تھا جب میرے مظلوم کا سوکھا گلا آ رہا تھا زلزلہ ہلتی تھی ارض کربلا نہیں تھی میں خدا کا بھروسہ پردیس میں جناب سیدہ پردیس بہن کرتی ہے جناب سیدہ پردیس کام کر روئی بہت میں اپنی ٹوٹی پسلیاں سر برہنا ہو گئی بلوے میں میری بیٹیاں ظالموں نے چھین سب چھین گا پردیس میں بہن کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں بہن کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں بہن کرتی ہے جناب سیدہ پردیس جناب سیدہ پردیس میں بہن کرتی ہے جناب سیدہ
بین کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں بین کرتی ہے جناب سیدہ پردیس میں مظلوم کربلا جو دور دراز مومنین ہے وہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تو میں نوحہ پیش کروں. جب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے کربلا چلنے کو ہوا، میرا مظلوم امام اپنے بھائی کی تربت پہ گیا، کہا بھیا حسن حسین مدینہ چھوڑ لوٹ. کبھی اپنے نانا کی تربت پہ نانا حسین مدینہ چھوڑ لا ہے. عزاداران مظلوم کربلا میرا مظلوم امام اپنی ماں کی تربت پہ گھٹنوں کے بل چل کے پہنچا ہے اور ماں کی تربت سے لپٹ کے کہہ رہا ہے ماں حسین مدینہ چھوڑ لا ہے. وہاں پیش کرتا ہوں سورہ انشاءاللہ آسان ہوں گے. جانے لگا وطن سے کنڈا حسین کا، نانا کی قبر سے رخصت شہر ہوا، بھائی کی قبر پہ پڑا بھائی ملے سیا، مجھے آج تربت زہرا کا سامنا، ماں کی لہر پہ چل کے گئے گٹھیا حسین، اور لپٹے قبر سے کرتے ہوئے زینب کے بعد ہو میرا سن دیکھنے چلو، چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازو میں رسن دیکھنے چلو، اماں لوہا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازو میں رسن دیکھنے چلو، جس میں
چلو اما لہو لوہان چمن دیکھنے چلو زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو قاسم کو میرے ایسے کرے کہ وہ پائے ٹکڑوں میں لے کے آئے بچو در میں تیرا نام ٹکڑوں میں لے کے آئے بچو در میں تیرا نام اللہ سے ابن حسن دیکھنے چلو جناب علی اکبر کے حوالے سے بات پیش کرتا ہوں دیکھنے چلو زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو میرا جہاں لگے گا میرے نوجوان کو تیرے ستم لگے گا جو بے زبان کو تیرے ستم لگے گا جہاں بے زبان کو لوٹ کر کے آپ دل پہ بلند دیکھنے چلو زینب کے بازوؤں میں اور یہ بات سنے اللہ تعالیٰ نے حضور کربلا رحمۃ اللہ امام اپنی ماں کی غربت سے نپٹ کے کہا تھا جب یہ تیرا نام حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو میری مدد کے لیے آ جانا اللہ بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو گھوڑے پہ جب سنبھل نہ سکے قاتلہ حسین زخموں سے چور ہو کے گرے قاتلہ حسین زخموں سے چور ہو کے گرے قاتلہ حسین تیرے پہ اپنے لال قتل دیکھنے چلو زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے فاطمہ زہرا کی غربت کی آواز ہے یہ میرے لال حسین ظالموں نے میرا دروازہ کیا کہ مچھلیاں توڑی تھی میرے لال مجھے میزے سی تیری میزے سی مچھلیاں توڑی جائیں گی سنے اللہ تعالیٰ نے حضور کربلا اپنی بات پیش کرا آخری بات پیش کرتا ہوں سنے میرا مسلمان کیا بیان کر رہا ہے کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو ظالم تیرے حسین دیکھو ایک ساتھ دیا اما یہ توڑ ڈالے کے نیت پس لیا اما یہ توڑ ڈالے کے نیت پس لیا ٹکڑے میں میرا سارا بدن دیکھنے چلو کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو اما لہو لوہان چمن دیکھنے چلو زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو روکن علی شان کی ماں سے التجا اڑ کے میرے سامنے خاک کربلا اڑ کے میرے سامنے خاک کربلا کیسے بنے گی میرا کفن دیکھنے چلو زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو اما لہو لوہان چمن دیکھنے چلو زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو اما لہو لوہان چمن دیکھنے چلو زینب کے بازوؤں میں رسن سنیں اللہ تعالیٰ نے منزل کربلا ابھی آپ نے امام حسین کی رخصت سنی اب سنیں عصر عاشور کے بعد
11 मुहर्रम को जब ज़ैनब को असीर कर लिया गया और उस रास्ते से गुजारा गया जहां उनके वारिसों की लाशें पड़ी हुई थी, क्या कैफियत थी अहले हरम की, वहां पेश करता हूं, उसमें इंशाअल्लाह मसाब होंगे। मक्तल में लुटा काफिला जब शाह का पहुंचा, अरे बोला तुम्हारे सादे यही रोक लो कुर्बा, देश दे परिवार को सजान देगा, जर्दिए नरम में लगा बीमार का चेहरा, सदमा हुआ तुमसे दे रही है अहले हरम को। अरे सती के फिर हाथों से बोली यही फिजा, अरे काफिला साला गरीबों के मसीहा, ऊँट से गिरती है दुनिया की मौला, ऐसा मर जाए कहीं सानी जहरा, अरे माँ जाए कि मजलूम थे रोएगी खुदिया, मर जाएगी खुदिया, मर जाएगी खुफिया। जवानों, शहजादी सकीना के हवाले से बंद पेश कर रहा हूं, सुने, आप शर्मा की दिलिया न करें। मेरा मासूम कहता है कि जब हुसैन के मसाइल सुनो तो ऐसे रो जैसे एक ज़ईफ माँ अपने करियर जवान के लाशे पर रोती है। सुने जनाब सकीना की हुर्मत और ज़माना मदीना का रवा, अरे चिल्लाई सकीना मेरे लाके को बिठा दो, अरे पीछे भैया मुझे बाबा से मिला दो, खुशबू से लगने सीने की सुनाओ, ले चलके मुझे लेके सीने पे मिटाओ, अरे जागी हूँ कई दिन से, अरे मैं सोई नहीं भैया, मेरा मौला सज्जाद लाइनों से मुखातिब होकर कह रहा है, लाइनों तक पूरे जमाना ये है कि जब कोई यतीम होता है तो लोग उसे तसल्ली और दिलासा देते हैं। मैं भी यतीम हूँ, मुझे किस खता पर सता रहे हो। मेरा बीमार इमाम कहता है ये रस्म है, मर जाता है जिस शख्स का बदल, अरे पुरसा सब उस गरीब को देते हैं आके। मैं भी यतीम हूँ, मुझे तुम क्यों सताते हो, अरे पुरसे के बदले जिस ऊपर जुर्रे लगाते हो। सुने मेरा चौथा इमाम क्या कह रहा है, अरे दस्तूर है बीमारी के पैरों को दबाना, अरे लोगों को समय से ला करके दिखाना, मरते हैं मरीजे से छुपाना, ये बात कसम अरे ये शर्मा किसी साहिब लाचार देखो,
امام حسین کی کیا کیفیت تھی. آخری بات پیش کر رہا ہوں سنیں. ارے جان سے پھر لاش نے ہاتھوں کو اٹھایا, ارے فرزند کو جی بھر کے کلیجے سے لگایا, ہم کے مریضوں سے کسر کے لیے سنایا, صدیوں میں میرے کبھی مجھے نہیں پایا, یہی خوب بھری پوشاک ہے جو پڑی ہے وہی بس خاک پڑی ہے, جو تن میں پڑی ہے وہی بس خاک پڑی ہے. کیا پیش کرتا ہوں اس میں. ارے ہائے بیا کیسے ہو بیمار کا نوحہ, ارے اس وقت زہیر اور رضا حشر پھپتا, آمد کو تنے سے نئینوں نے چھڑایا, رینے میں دیے لاش پہ فریاد خدایا, شاہ بس سب کفر لئیدوں کی طرف گیا, دفنایا لاشا پھرے شاہ نجف گیا, دفنایا لاشا پھرے شاہ نجف گیا. مخلوق قیامت لگا ہے امن سے آئے جنل بھرانے سادہ پردہ گناہا دو خراش نفا تیلی اصل دیبا ہے پردہ گناہا اسے کے طور پر تشکر رہی تھی. آئیے اس علم کے ماتم کر لینے کے بعد ملک کی مشہور معروف دائمہ مرحب کو پہچانی جانے والی ایک مشہور معروف ہنوان امین جعفریا رجسٹر متقور راجندر کے صاحب بیان محمد دست سبزانی سے شہزادی عالمان سے لے کر تمام خدمتوں ان کے کربلا یادگا ان کے پیارے کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے. اس علم کو ناقل کرنے کے فورندہ امین جعفریا رجسٹر متقور راجندر. یاری زینب کے لبوں پر تھا نوحہ, اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے, سورج نے جس کو نہ دیکھا بے پردہ اس کو ننگے سر دیکھے گی اب دنیا, کیسا غربت کا مجھ پر آیا, اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے, غازی ہے غازی ہے غازی ہے غازی, یاری زینب کے لبوں پر تھا نوحہ, اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے, تو جب سے دریا پہ جا کر سویا ہے, سورو بن مخون کے آنسو دھویا ہے, چل گئے گھر میں چھن گئی جانب ہر اجڑا, عباس تیری زینب بے پردہ ہے, غازی ہے غازی ہے غازی ہے غازی, یاری زینب کے لبوں پر تھا نوحہ, اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے, جب سے سنا ہے آنے والا ہے بازار, درد کی چلتی ہے میرے دل پر تلوار, بہنا کے مر جانے کا, عباس تیری زینب بے پردہ ہے, غازی ہے غازی ہے غازی ہے غازی, یاری زینب کے لبوں پر تھا نوحہ, اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے.
انجمن سے گزارش ہے ماتم کر کے تمام کرے. آئیے گزارش ہے مہمان انجمن جعفریہ ڈسٹرکٹ مرتو پور اعظم گڑھ جتنے بڑیاں حضرت پہچان جانے والی ہے مشہور معروف انجمن انجمن جعفریہ جو شہزادیہ درمیان کی برکتنا خدمت سے ان کو کربلا جا کے ان کا پیش کرنے جا رہی ہے. آپ حضرات اللہ سے تمام کریں انشاءاللہ بتائیں. زینب کی مادا ہے غازی زینب کی مادا